اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم حج سے متعلق احکامات اور طریقہ کار پر غور کریں گے۔ اس میں مختلف مراحل کی علیحدہ مختلف آڈیوز پیش کی جائیں گی جن سے آپ کو رہبری حاصل ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حج کے مقاصد سے متعلق باتوں کو سمجھیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس صورت میں باعث اجر و ثواب ہوں گے جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں گے۔ جو اعمال سنت رسول سے ہٹ کر ہوں گے وہ اللہ کے ہاں غیر مقبول اور مردود ٹھہریں گے۔ مناسک حج پر ایک نظر ڈالیے اور غور فرمائیے کہ مناسک شروع سے لے کر آخر تک کس طرح حاجی کو اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مسجد الحرام چھوڑ کر ایک بے آباد سنگریزوں بھرے میدان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ اگر محض اجر و ثواب ہی مطلوب ہو تو مسجد الحرام میں ادا کی گئی نمازوں کا ثواب مینا کے مقابلے میں لاکھوں درجے زیادہ ہے، تو پھر حاجی مسجد الحرام کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے۔ مختصر سے قیام کے بعد دوسرے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حاجی پھر رخت سفر باندھتا ہے اور صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات میں جا ٹھہرتا ہے۔ وہ مٹی، وہی سنگریزے، وہی آب و ہوا۔ عرفات میں آخر کون سی ایسی خوبی ہے جو مینا میں نہیں؟ پھر لاکھوں انسانوں کا مینا کی حدود سے نکل کر عرفات میں جا کر ٹھہرنا اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟ یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ میدان عرفات میں حاجی ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ سننے کے بعد نماز ظہر اور عصر اکٹھی اور قصر کر کے پڑھتا ہے۔ غور فرمائیے، وہ حاجی جو دنیا بھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اس لیے فارغ کر کے آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں اکٹھی اور قصر کر کے کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرفات میں چند گھنٹے قیام کے بعد حاجی پھر اپنا سامان سفر باندھتا ہے اور قریب ہی ایک دوسرے میدان مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے۔ عرفات میں حاجی رات کیوں نہیں گزارتا اور مزدلفہ میں کیوں گزارتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عرفات کے سنگریزوں کو غروب آفتاب کے بعد الوداع کہا جائے اور مزدلفہ کے سنگریزوں پر آ کر رات بسر کی جائے۔ عرفات سے حاجی غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا بلکہ مزدلفہ آ کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ترین عمل ہے اور نماز تاخیر سے ادا کرنا نفاق کی علامت ہے، پھر اس موقع پر حاجی عمداً مغرب کی نماز مؤخر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس موقع پر نماز مغرب ادا کرنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے اور مؤخر کرنے میں اطاعت رسول ہے۔ مزدلفہ میں حاجی ساری رات سو کر گزارتا ہے اور عمداً نماز تہجد ترک کرتا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفل نمازوں میں سے تہجد کو افضل ترین نماز قرار دیا ہے۔ حاجی اس رات
نماز تہجد کیوں ترک کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ مزدلفہ میں سے حاجی پھر پلٹ کر اسی جگہ منی میں آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو منی پہنچ کر حاجی صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، حالانکہ باقی 2 یا 3 دنوں میں جمرہ عقبہ کے ساتھ جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کو بھی کنکریاں مارتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمرہ عقبہ کو ہی کنکریاں ماریں، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کو نہیں ماریں، لہٰذا اطاعت رسول اور اتباع سنت یہی ہے کہ اس روز صرف جمرہ عقبہ کو ہی کنکریاں ماری جائیں۔ اسی روز حاجی قربانی کر کے بال کٹواتا اور نہا کر مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تھکا ماندہ سستانے کا خواہش مند حاجی طواف زیارت کے بعد پھر انہی قدموں پر منی واپس پلٹ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایام تشریق میں حاجی زوال کے بعد جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے جمرہ عقبہ، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ اولیٰ کو کنکریاں مارے تو اس کا یہ عمل باطل ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کی رمی صرف اسی وقت ہی اللہ کے ہاں قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ہوگی جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہوں گی۔ ایام تشریق منی میں گزارنے کے بعد حاجی پھر مکہ مکرمہ آتا ہے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، حالانکہ اس گھر کے کتنے ہی طواف وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن جب تک حاجی یہ آخری طواف وداع نہیں کرتا وہ مکہ مکرمہ سے رخصت نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت رسول یہی ہے۔ یہ ہے اتباع سنت کی وہ انقلابی فکر جو مناسک حج اور ایک باشعور حاجی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، جس کا اظہار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طواف کیا۔ بس عبادت حج کا اصل مقصد یہ ٹھہرا کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اتباع سنت پر استوار کرے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جان بنا کر رکھے، اس کے عمل و فکر کا تمام تر دار و مدار پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کی پیروی کریں۔